غلام آغا نے گاڑی کا ہارن دیا تو بڑا گیٹ کھل گیا اور وہ گاڑی کو وسیع اور عریض احاطے میں اندر لیتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس خوبصورت لینڈ روور کے سامنے یہ لینڈ روور بھی رک گئی جو یہاں نظر آ رہی تھی۔ پھر برآمدے میں ہم نے ایک پستہ قد شخص کو دیکھا جو باری جسامت کا تھا لیکن چہرے ہی سے خطرناک نظر آ رہا تھا۔ یہی رحمان جان تھا۔ رحمان جان خشک چہرے اور کسی قدر بے حسی شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھوں سے ہم دونوں کو نیچے اترتے دیکھا لیکن استقبال کے لیے ایک قدم آگے نہ بڑھایا۔ یا تو وہ بہت مغرور آدمی تھا یا پھر کسی قدر محتاط۔ میں نے بھی کسی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ غلام آغا اس کے سامنے مؤدب ہو گیا تھا۔ میں خود ہی رحمان جان کے قریب پہنچا تو وہ اپنے سرد و سپاٹ لہجے میں بولا، معزز مہمان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، میرا نام رحمان جان ہے۔ اس نے اپنا موٹا اور چوڑی انگلیوں والا ہاتھ آگے بڑھایا جسے میں نے اسی سرد میری سے اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن شاید رحمان جان کو اس کا کوئی احساس بھی نہ ہوا۔ اس نے غلام آغا کو آنے کا اشارہ کیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے اندر داخل ہو گیا۔ یہ مقامی طرز کی رہائش گاہ تھی۔ جس جگہ ہمیں لے جایا گیا وہاں بھی کوئی اعلیٰ درجے کا فرنیچر نہیں تھا، بس روایتی چیزیں تھیں، اور ان روایتی چیزوں میں سے ایک چیز پر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا اور رحمان جان خود بھی میرے سامنے بے تکلفی سے بیٹھ گیا اور غلام آغا سے کہا، اندر جاؤ اور کھانے کی تیاریاں کراؤ۔ غلام آغا خاموشی سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ رحمان جان نے میری صورت دیکھی اور بولا، ابھی تک یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تمہیں؟ رحمان جان کے اس سرد رویے نے مجھے کسی قدر جھنجھلاہٹ کا شکار کر دیا تھا۔ میں نے بھی اسی سرد لہجے میں جواب دیا، رحمان جان، میں یہاں سیر و سیاحت کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی مجھے تکلیف یا آرام سے کوئی دلچسپی ہے، میں صرف کام کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ عجیب انسان تھا، حالانکہ میرے لہجے میں تلخی تھی، لیکن اس نے گردن اٹھا کر میری جانب دیکھا بھی نہیں اور بولا، کھانا کھا لو، اس کے بعد میں تمہیں یہاں کے حالات بتاؤں گا۔ میرا خیال ہے یہ کام کھانا کھانے سے پہلے ہو جائے تو اچھا ہے۔ کھانا ضروری نہیں ہے، اور اگر ضروری ہے بھی تو وہ ہماری باتوں میں حائل نہیں ہو سکتا۔ رحمان جان نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور بولا، مجھے کافی تفصیلات بتا دی گئی ہیں اور میں خلوص دل سے تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ حکومت مجھے اس بات کی تنخواہ دیتی ہے۔ ان دنوں یہاں کے معاملات میں کافی الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ یقینی طور پر وہ غیر ملکی شکاریوں کا ٹولہ ہے۔ غیر ملکی شکاریوں کا ٹولہ؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، یہ ٹولہ تقریباً 26-27 افراد پر مشتمل ہے اور ان کا ایک سربراہ بھی ہے جسے میں دیکھ چکا ہوں۔ پرتگالی باشندہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ٹولے میں موجود باقی لوگ پرتگالی نہیں ہیں۔ میں اس آدمی کا نام نہیں جانتا لیکن ہماری زبان بآسانی بول سکتا ہے۔ کافی تیز ترار اور وحشی قسم کا آدمی لگتا ہے۔ یہ لوگ لائسنس یافتہ شکاری ہیں اور حکومت نے انہیں باقاعدہ لائسنس جاری کیا ہے۔ میرے ذہن میں شہباز احمد صاحب کی بتائی ہوئی کچھ باتیں گونج اٹھیں اور میں نے اپنے طور پر ذرا گہرے انداز میں سوچا، تاہم میں نے اس کا اظہار رحمان جان پر نہیں کیا اور اس کی باتیں سنتا رہا۔ قبیلہ جنول اور مرجان دونوں طاقتور اور بہادر قبیلے ہیں، لیکن اب سے کچھ عرصے پہلے ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کے علاوہ اور کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ان میں مسلسل چل رہی ہے اور عام لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی بنیاد وہی غیر ملکی شکاری ہیں۔ یہ کمبخت جہاں بھی قدم رکھتے ہیں سازشوں کا طوفان برپا کر دیتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کون ہیں اور کس مقصد کے تحت انہوں نے یہاں یہ بے چینی پھیلا رکھی ہے۔ ان دنوں قبیلہ جنول اور مرجان میں بڑی زبردست چل رہی ہے۔ سردار جرگے بلا بلا کر پریشان ہو چکے ہیں۔ وہ ان لوگوں میں مسالت کراتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ مسالت خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور پھر نیا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں تک اس سلسلے کا تعلق ہے جس کے لیے تم نے یہاں سفر کیا ہے، تو بظاہر ابھی تک ایسا کوئی انفرادی شخص سامنے نہیں آیا جس پر ہم ہرمین کا شبہ کر سکیں، لیکن اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ کوئی ہرمین کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ میں کافی مصروف ہوں اور اس چکر میں بھی مجھے باقاعدہ پڑھنا پڑا ہے۔ تم یوں کرو کہ غلام آغا کے ساتھ قبیلہ جنول چلے جاؤ، لیکن تم قبیلہ جنول کے سردار سے نہیں ملو گے، بلکہ غلام آغا جانتا ہے کہ تمہیں کس کے پاس جانا ہوگا۔ اس شخص کا نام اجمل شاہ ہے۔ اجمل شاہ کا خاندان دونوں قبیلوں میں پھیلا ہوا ہے اور وہ ہمارا اپنا آدمی ہے۔ تم اس سے ملو گے تو وہ تمہیں تمام تفصیلات بتا دے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی شخصیت اس کے علم میں ہو جو مشکوک ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ ہمیں اس کے بارے میں پوری تفصیل بتا دے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہاری مصروفیات کیا ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ بس ان مصروفیات کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ یوں سمجھ لو کہ ان پہاڑوں میں برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جو نیا کاروبار شروع ہوا ہے اس نے دولت کے دروازے کھول دیے ہیں اور پہاڑوں میں رہنے والے یہ قبیلے دولت سے ناآشنا تھے، بس اپنی ضرورت پوری کر لیا کرتے تھے، لیکن جب سے اسمگلنگ، چوری، ڈاکہ زنی، اسلحہ اور منشیات کا دور دورہ ہوا ہے، ان لوگوں کے پاس بھی دولت آتی جا رہی ہے
اور اب ہر شخص دولت کے حصول کے لیے اپنے اقدار بھول چکا ہے۔ یہاں سب کچھ ہونے لگا ہے اور اس کی وجہ سے ان میں آپس کی دشمنیاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ میں چند لمحات سوچتا رہا، بھر طور قدم آگے بڑھانا ہی تھا۔ اب اس سلسلے میں جس حد تک بھی ان لوگوں کا تعاون حاصل ہو جائے غنیمت ہے۔ ویسے غلام آغا میرے خیال کے مطابق اچھا آدمی تھا اور رحمان جان کی نسبت کافی بہتر بھی۔ ویسے اپنی اس جنجلاہٹ کا مظاہرہ جو رحمان جان کی سرد میری سے میرے ذہن میں پیدا ہو گئی تھی، میں نے رحمان جان سے نہ کیا۔ اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا اور بہت سی باتیں بھی کی۔ پھر جو وقت ہمارے درمیان طے ہوا تھا، اس وقت غلام آغا کے ساتھ اسی لینڈ روور میں بیٹھ کر قبیلہ جنول کی جانب چل پڑا۔ غلام آغا سے راستے ہی میں میری بات چیت ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا، یہ تمہارا رحمان جان کس قسم کا آدمی ہے؟ غلام آغا مسکرا پڑا، پھر بولا، اگر تم اس کے لہجے اور چہرے کے تاثرات پر جانتے ہو تو میری غلطی ہے۔ میں تمہیں اس کے بارے میں بتانا بھول گیا۔ اس کے چہرے کی بناوٹ ہی ایسی ہے، دیکھنے والے اسے ناپسند کرتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ کسی بھی برے وقت پر دوستوں کے لیے جان دینے والوں میں سے ہے۔ وفاداری میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور حکومت کو کبھی اس سے کوئی شکایت نہیں پیدا ہو سکی۔ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ لینڈ روور اپنا سفر طے کر رہی تھی اور آس پاس کے مناظر میری نگاہوں میں تھے۔ پھر ہم شاید قبیلہ جنول سے کافی فاصلے پر تھے کہ اچانک ہی ہمیں گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی انسانی آوازوں کا شور۔ غلام آغا نے بے اختیار بریکوں پر دباؤ ڈال دیا اور ایک سائیڈ پر کر کے گاڑی روک لی۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ خیریت، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ او، قبیلہ جنول یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، اس جگہ سے اس کا فاصلہ چند میل ہی ہوگا، مگر یہ گولیوں کی آوازیں، یقینی طور پر کوئی لڑائی ہو رہی ہے۔ دفعتاً ہی ایک تیز دھماکہ سنائی دیا اور روشنی پھر نظر آئی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے غلام آغا سے آہستہ سے کہا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر قبیلہ جنول میں ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے ہمیں اس سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے۔ غلام آغا نے گردن ہلا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ ایک بہترین ڈرائیور تھا اور اس علاقے میں کافی برق رفتاری سے گاڑی دوڑا سکتا تھا۔ ویسے بھی نئی لینڈ روور کسی قسم کی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی اور اس کی رفتار بے پناہ تیز تھی۔ میں نے غلام آغا کو ہدایت دی، ڈرائیونگ اس انداز میں کرو کہ ہماری گاڑی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے تو گاڑی اس کا شکار نہ ہو۔ غلام آغا کی ہوشیاری سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس سے جو کچھ کہا جائے وہ اسے کرنے میں کسی قسم کی الجھن نہیں محسوس کرے گا۔ پھر ہم اس وادی کے قریب پہنچ گئے جہاں چاروں طرف خانہ بدوشوں کے خیمے نظر آ رہے تھے اور جو منظر ہم نے دیکھا وہ ہمارے لیے خاصا سنسنی خیز تھا۔ ان خیموں کے چاروں طرف ٹرک اور گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں اور بہت سے لوگ سراسیمگی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ہم نے ان حملہ آوروں کو بھی دیکھ لیا جو ان بھاگنے والوں کو گولیوں کا نشانہ بنا رہے تھے۔ میرے ذہن میں رحمان جان کی کہی ہوئی وہ باتیں آ گئیں جس میں اس نے کہا تھا کہ شکاریوں کا ٹولہ قبیلوں میں بدامنی پھیلا رہا ہے۔ ایک لمحے میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ قبیلہ جنول اس وقت مصیبت کا شکار تھا۔ اس بات کے امکانات بھی بہت تھے کہ شکاریوں کا یہ ٹولہ بھی کسی خاص مقصد سے ہی یہاں آیا ہو۔ بہر طور یہ صرف قیاس آرائی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے۔ میں نے غلام آغا سے کہا، میرے خیال میں اس وقت ہمیں قبیلے والوں کی مدد کرنی چاہیے۔ غلام آغا نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ اس نے ایک بہترین قسم کی رائفل اٹھا کر میرے ہاتھ میں تھمائی اور دوسری اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، اور اس کے بعد اس نے نشانہ باندھ کر ان لوگوں میں سے ایک کو شکار کیا جو دوسری جانب گولیاں برسا رہا تھا۔ ساتھ ہی میں نے غلام آغا کو گاڑی آگے بڑھانے کی ہدایت کی۔ غلام آغا نے صاف دیکھ لیا تھا کہ اس کے پہلے فائر کا کیا نتیجہ نکلا تھا۔ گاڑی ڈلوان پر اترنے لگی تو بہت سے پتھروں نے لڑک کر اس کی نشاندہی کی۔ ویسے بھی گولی کی آواز نے جو عقبی سمت سے آئی تھی ان لوگوں کو ہوشیار کر دیا تھا، اور پھر اچانک ہی انہوں نے ہماری طرف رخ کر کے گولیاں برسانا شروع کر دی۔ غالباً وہ اس بات کا صحیح اندازہ نہیں لگا پائے تھے کہ عقب سے ان پر حملہ کرنے والے کون ہیں۔ زیادہ سے زیادہ انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ قبیلہ جنول کے کچھ آدمی اس طرف نکل آئے ہیں۔ چند گولیاں ہمارے آس پاس گزریں اور ہم نے اپنے آپ کو ان سے اسی انداز میں بچایا۔ اس دوران غلام آغا کوئی فائر نہیں کر سکا تھا کیونکہ دوسری طرف چلنے والی گولیوں سے اسے لینڈ روور کا شیشہ بھی بچانا تھا اور ریڈیٹر بھی۔ بہر طور جب بھی اسے موقع ملتا وہ ایک آدھ جگہ گاڑی روک کر فائر کرتا۔ اس دوران میں نے البتہ فائر شروع کر دیا تھا اور میری کوششوں سے ان کے کئی افراد زمین پر گر پڑے تھے۔ بہر طور غلام آغا ایک بہترین ڈرائیور ثابت ہو رہا تھا اور میں ایک بہترین لڑاکا، کیونکہ میری رائفل سے ہونے والے فائر بڑے کارگر ہو رہے تھے۔ ہم اب کافی قریب پہنچ گئے تھے۔ پھر ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جو عجیب و غریب سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس تھا اور اس نے چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے رائفل کا رخ اس کی جانب کر کے اس پر کئی فائر کیے اور اس کے ماتھے پر سوراخ ہو گیا۔ باقی گولیاں اس کے پورے جسم میں داخل ہو گئی تھیں۔ اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا، لیکن اس کے پاس شاید کوئی دستی بم وغیرہ بھی تھا۔
کیونکہ ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن غلام آغا بھی اس واقعے سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے لینڈ روور ایک اونچی اور نوکیلی چٹان پر چڑھا دی۔ لینڈ روور سے ایک دھماکہ ابھرا اور ہم دونوں بری طرح سامنے کے حصے سے ٹکرا گئے۔ غلام آغا نے لینڈ روور کو پیچھے کرنے کی کوشش کی تو چٹان نے اس کا موقع نہیں دیا۔ وہ کچھ اس طرح اس میں پھنس گئی تھی کہ لینڈ روور کوشش کے باوجود پیچھے نہ ہٹ سکی۔ اس طرح ہم گاڑی سے محروم ہو گئے تھے۔ بہرحال ہم نے پھرتی سے گاڑی چھوڑ دی کیونکہ اس کے بعد مزید خطرات پیش آ سکتے تھے اور ہمارا گاڑی چھوڑنا مناسب ہی ثابت ہوا۔ غالباً ریڈیٹر کے ساتھ ساتھ پیٹرول ٹینک بھی پھٹ گیا تھا اور اس کے فوراً بعد جب دوسری جانب سے ہم پر گولیاں چلیں تو پیٹرول سے بھی کوئی گولی ٹکرا گئی۔ چونکہ چٹانی علاقہ تھا اس لیے پیٹرول کو آگ پکڑنے میں کوئی دقت نہ ہوئی اور لینڈ روور نے ایک دم شعلے پکڑ لیے۔ میں نے اور غلام آغا نے برق رفتاری سے آگے چھلانگ لگا دی اور ایک لمبی چھلانگ لگانے کا نتیجہ جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ ظاہر ہوا۔ کھردری اور پتھریلی زمین پر گرنے سے بہت سے چھوٹے چھوٹے زخم آ گئے تھے، لیکن ان میں سے کوئی زخم ایسا نہیں تھا جو ہمیں جان بچانے کی کوششوں سے باز رکھتا۔ ہمارے لیے یہ انتہائی ضروری تھا کہ ہم اپنی جگہ تبدیل کرتے رہیں کیونکہ حملہ آوروں نے ہمارے ہاتھوں شدید نقصان اٹھایا تھا اور اب وہ ہمارے قتل کے در پہ تھے۔ لیکن مجھ پر بھی ایک طرح سے جنون ہی سوار ہو گیا تھا، حالانکہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ حملہ کرنے والے کون ہیں۔ البتہ ان کے حلیے سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو چھپانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، چونکہ ان کے لباسوں کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے بھی ڈھکنے کا معقول بندوبست تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ اپنے چہرے چھپا کر یہ سب کچھ کر لینا چاہتے ہیں۔ پہلی کوشش میں ہم نے جن لوگوں کو مار گرایا تھا بس ان کے مرنے کی تعداد معمولی رہی، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے پناہ لے لی تھی۔ بستی میں مسلسل شور ہو رہا تھا اور خیموں کے درمیان لوگ بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ چند خیموں میں آگ بھی لگ چکی تھی جسے بجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ غرض یہ کہ وہ لوگ سخت افراتفری کا شکار تھے۔ ہم نے ایک بہتر جگہ پاتے ہی ایک بار پھر ان حملہ آوروں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ غلام آغا بھی بہترین لڑاکا تھا اور رائفل کے استعمال سے خوب آگاہ تھا۔ ہماری لینڈ روور کا تو بیڑا غرق ہو ہی چکا تھا، چنانچہ اب اس کی جانب توجہ دینا بالکل بیکار تھا۔ اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور غالباً اب تک اس کی ہر چیز جل چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یقیناً اس لینڈ روور کو میری نگاہ کھا گئی، کیونکہ میں نے اسے دیکھ کر بڑی پسندیدگی کا جذبہ محسوس کیا تھا اور دل ہی دل میں اس مضبوط لینڈ روور کی تعریف کی تھی جس کے انجن میں چلتے ہوئے کوئی آواز نہیں محسوس ہوتی تھی اور جس نے انتہائی دشوار گزار پہاڑی راستوں پر ہمارے اس سفر کو آسان ترین بنا دیا تھا۔ ہماری کچھ اور کاوشوں نے ان لوگوں کے پاؤں اکھاڑ دیے اور چند لمحات کے بعد ہم نے قبیلے کے ارد گرد کھڑی ہوئی گاڑیوں کو سٹارٹ ہو کر وہاں سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان فرار ہوتی گاڑیوں پر بھی ہم نے چند فائر کیے، لیکن وہ ہماری رائفلوں کی زد سے باہر نکل گئی تھی۔ ادھر نہ جانے قبیلے والے کیا کر رہے تھے۔ ہم ابھی اپنی جگہ کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ دفعتاً قبیلے کے اندر سے 15-20 جوان بندوقیں سنبھالے ہوئے باہر نکل آئے اور فضا میں ادھر ادھر فائر کرنے لگے۔ غلام آغا ہونٹ سکوڑ کر بولا، اب انہیں ہوش آیا ہے۔ انہیں ہوش آ گیا ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ میں نے تشویشناک انداز میں کہا اور غلام آغا چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اگر ہوش میں آ کر یہ ہماری طرف دوڑ پڑے تو جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں جو ہوں۔ یہی ہوا بھی۔ چند افراد ہم تک پہنچ گئے تھے۔ غالباً آغا ان سے قبائلی زبان میں گفتگو کرنے لگا جو میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ انہوں نے ہمیں غور سے دیکھا اور اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ غلام آغا مجھ سے بولا، اب یہ لوگ ان کا تعاقب کرنے جا رہے ہیں، پیدل ہیں اور گاڑیوں ٹرکوں کا تعاقب پیدل کریں گے۔ وہ ہنسا اور میرے شانے پر ہاتھ مار کر بولا، آؤ ہمیں بستی میں داخل ہو جانا چاہیے۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ ان لوگوں نے ہماری کاوشوں کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملتا اگر ہم انہیں یہ موقع فراہم نہ کرتے۔ حملہ آوروں کے پاؤں ہم نے اکھاڑے تھے، تاہم بعض اوقات ایسے احسانات بھی کرنے پڑتے ہیں جن کا کبھی کوئی صلہ نہیں ملتا۔ ہم کیمپوں کے درمیان داخل ہو گئے۔ خیمے جگہ جگہ متاثر تھے اور ان میں موجود لوگ زخمی ہوئے تھے۔ ایک دوسرے کے زخموں کی دیکھ بھال کی جا رہی تھی۔ ہماری طرف توجہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ غلام آغا نے پریشان لہجے میں کہا، اس طرح تو ایک مشکل اور پیش آ جائے گی۔ کیا؟ اجمل شاہ کی تلاش؟ اس کے علاقے کے بارے میں جانتے ہو؟ میرا مطلب ہے اس کا خیمہ یہاں سے کہاں مل سکتا ہے؟ اور کیا صرف یہی قبیلہ جنول ہے؟ غلام آغا نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا، غالباً تم بھول گئے ہو کہ یہ خانہ بدوش قبیلے ہیں، تو کیا یہ جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں؟ اگر ضرورت ہوتی ہے تو تبدیل بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر تبدیل نہیں بھی کرتے تو ان کا قیام خیموں میں ہی رہتا ہے۔ بہرحال اب جیسا تم مناسب سمجھو۔ میرا خیال ہے میں تو یہاں آ کر ابھی تک کوئی کام نہیں کر سکا۔ غلام آغا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پرخیال انداز میں گردن ہلاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ بہت سے خیموں کے درمیان سے گزر کر بالآخر وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں ایک بڑا سا ٹیلہ نظر آ رہا تھا
اور اس ٹیلے کے سامنے بھی ایک خیمہ موجود تھا، کیونکہ یہ جگہ درمیان میں اور ایسی سمت تھی جہاں چاروں طرف خیمے لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ خیمہ محفوظ ہی تھا۔ غلام آغا اس خیمے کے سامنے پہنچ کر رک گیا اور پھر اس نے آواز دی، اجمل شاہ۔ تقریباً 12-13 سال کا ایک بچہ باہر نکل آیا۔ اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے ہمیں دیکھا اور پھر ایک دم سے اندر گھس گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک معمر عورت کے ساتھ باہر آیا۔ معمر عورت نے غلام آغا کی طرف دیکھا اور بولی، کیا بات ہے؟ اجمل شاہ سے ملنا ہے۔ اجمل شاہ لڑائی کرنے گیا ہے۔ میں رحمان جان کے پاس سے آیا ہوں۔ تم رحمان جان کو جانتی ہو؟ رحمان جان؟ کیوں نہیں۔ اگر تم وہاں سے آئے ہو تو اس وقت، میرا مطلب ہے اس لڑائی کے موقع پر۔ ہاں، ہم لوگ تمہارے پاس آ رہے تھے کہ راستے میں ہم نے یہ سب کچھ دیکھا اور اپنا فرض بھی پورا کیا۔ شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو بوڑھی ماں کہ وہ لوگ ہماری گولیوں سے بھاگے ہیں۔ بوڑھی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آئے۔ پھر اس نے کہا، آؤ تم لوگ اندر آ جاؤ۔ بھلا اندر کیا جانا تھا؟ اندر جا کر تو اور سر جھکا کر ہی بیٹھنا پڑتا۔ چنانچہ ہم اندر سے کچھ بیٹھنے کی چیزیں لے کر باہر نکل آئے اور وہیں بیٹھ گئے۔ بوڑھی عورت اور چھوٹی عمر کا لڑکا ہمارے قریب ہی پہنچ گئے تھے۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا تم بیڑ کا دودھ پینا پسند کرو گے؟ یہ خاطر مدارات کا وقت نہیں ہے، ہمیں صرف اجمل شاہ ہی کا انتظار کرنا ہے۔ اجمل شاہ کی واپسی میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ یہ بھی درمیانے قد و قامت کا آدمی تھا اور چہرے پر کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جس سے اس پر توجہ دی جا سکتی۔ اس نے پہلے غلام آغا اور پھر مجھے دیکھا۔ پھر وہ غلام آغا سے بولا، تم غلام آغا ہو نا؟ ہاں، شکر ہے تم مجھے پہچان گئے۔ تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو اس وقت؟ اس نے اپنی بندوق نیچے رکھتے ہوئے کہا، کیا تم نے اپنے دشمنوں کو شکار کر لیا؟ غلام آغا نے پوچھا اور اجمل شاہ دانت پیسنے لگا۔ پھر بولا، وہ کمبخت ہوا کے بیٹے ہیں، آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور ہمارے پاس ایسے ذرائع کہاں ہیں کہ ہم ان کا پیچھا کر سکیں۔ بے وقوفی کرتے رہے ہیں، مگر یہ سب کچھ ہوا کیا ہے؟ تم سوال کر رہے ہو غلام آغا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ان دنوں ان قبیلوں اور پہاڑوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، میں نے سنا ہے کہ قبیلے مرجان اور قبیلے جنول میں آپس میں چل گئی ہے۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ دونوں قبیلے آپس میں خود نہیں لڑے، انہیں لڑایا گیا ہے۔ مگر کون اس بات سے انکار کرے کہ وہ مرد کا بیٹا نہیں ہے؟ ساری باتیں جاننے کے باوجود جب بھی سامنے لڑنے کا کوئی موقع آتا ہے، وہ لوگ ساری باتیں بھول جاتے ہیں اور صرف لڑتے ہیں۔ میرا خیال ہے اب مجھے کچھ عرصے کے لیے یہاں سے نکل چلنا چاہیے۔ میری ماں اور میرا چھوٹا بھائی کسی بھی وقت حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تم نے ان کے بارے میں نہیں پوچھا اجمل شاہ؟ یہ کون ہے؟ انتظار کر رہا تھا کہ تم خود ہی بتا دو۔ ویسے تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہم نے تمہاری بھرپور مدد کی ہے، اور اگر ہم ان پر بے تحاشا گولیاں نہ برساتے اور ان کے کچھ آدمیوں کو نہ مار گراتے تو یقینی طور پر ابھی وہ تم پر بہت ساری مصیبتیں توڑتے رہتے۔ اجمل شاہ کے چہرے پر تعجب کے آثار پیدا ہوئے۔ اس نے کہا، ارے تو وہ تم دونوں ہی ہو جن کے بارے میں باہر باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یہی کہ اگر تم ہماری مدد نہ کرتے تو واقعی ہمیں سنبھلنے کا موقع نہ ملتا۔ دراصل وہ لوگ اس طرح اور اچانک حملہ آور ہوئے تھے کہ ہمارے حواس گم ہو گئے تھے۔ ہمیں ہتھیاروں کی طرف رخ کرنے کا خیال ہی نہ آیا اور وہ ہم پر قیامت توڑتے رہے۔ بہت سے لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور بہت سے لوگ مر گئے ہیں، خیموں میں سوراخ ہو گئے ہیں، عورتیں اور بچے تک زخمی ہوئے ہیں۔ اب اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے۔ جب ہم لوگ ہتھیار لے کر باہر نکلے تو وہ فرار ہو چکے تھے۔ تم لوگ میرے ساتھ آؤ، میں ذرا جمال پاشا کو بتاؤں تو صحیح کہ نہیں، ہم اپنی شہرت نہیں چاہتے اجمل شاہ۔ دراصل تو میں انہیں لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، ایک بہت ضروری کام ہے ہمیں تم سے۔ اجمل شاہ چند لمحات سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں ذرا جمال پاشا سے بات کر لوں۔ میں نے کہا نا کہ ہمیں اپنی شہرت درکار نہیں ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیا بات ہے؟ مجھ سے کیا کام ہے تمہیں؟ اجمل شاہ نے گویا غلام آغا کی بات مان لی تھی۔ غلام آغا نے میری طرف دیکھا اور میں نے اس سے کہا، اجمل شاہ دراصل ہم تم سے ایک معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔